دوسری بات جو آپ نے کی ماحول کی، دیکھیں ہمارے ادھر اتنی زیادہ اسپیکولیشن ہو جاتی ہے، چیزوں کو خراب کرنے والے ہم لوگ ہی ہوتے ہیں. میڈیا میں اتنی زیادہ، اور سوشل میڈیا آج کل اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ اتنی زیادہ باتیں کر رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اگر ہم کاکول نہ جاتے تو آپس میں ایک دوسرے کو مار مور ہی نہ دیتے. وہاں بھائی آپ سے کویشچن پہلے میرا یہ تھا کہ کیمپ سے یہ اختلافات سامنے آ رہے تھے کہ شاید خبریں سامنے آ رہی تھی کہ شاہین آفریدی کی کپتانی جانے کے بعد بابر اعظم اور ان دونوں کے درمیان کچھ گروپنگ بن رہی ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت چاہ رہا تھا کہ کیا پلیئرز ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں کیمپ کے اندر؟ آپ نے کیسا ماحول دیکھا ہے؟ کیونکہ بابر اعظم کو جس طریقے سے کپتانی سے ہٹایا گیا، پھر شاہین آفریدی کو لایا گیا، تو یہ ایک رانگ پرسیپشن جا رہا تھا. تو اس حوالے سے تھوڑی سی کلیئرٹی مانگ رہے تھے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ماحول کی، دیکھیں ہمارے ادھر اتنی زیادہ اسپیکولیشن ہو جاتی ہے، چیزوں کو خراب کرنے والے ہم لوگ ہی ہوتے ہیں. جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تھی تو میڈیا میں اتنی زیادہ، اور سوشل میڈیا آج کل اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ اتنی زیادہ باتیں کر رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اگر ہم کاکول نہ جاتے تو آپس میں ایک دوسرے کو مار مور ہی نہ دیتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے اچھا ماحول ہم نے نہیں دیکھا. لڑکے بہت زیادہ یونائٹڈ تھے. جب اپنی ٹریننگ سے فارغ ہوتے تھے، روزہ افطار کرتے تھے، تو وہاں پہ ایک سنوکر روم ہے، گیم روم ہے، ادھر بیٹھ کے کچھ سنوکر کھیل رہے ہوتے تھے، کوئی ٹی وی پہ میچز دیکھ رہے ہوتے تھے، کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، اور ایک بہت ہی اچھا ماحول تھا. میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم لوگ اس طرح کی کوئی نیوز بریک کریں تو آئی تھنک اس سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے سچائی کیا ہے. یہ پاکستان کے پلیئرز ہیں، ان کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا، اور آئی تھنک یہی ان کا مقصد ہے، اور اس مقصد کی وجہ سے آئی تھنک وہ لوگ اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے بھی اکٹھے رہیں گے، اور یہی لوگ جن کی آپ بات کریں یہی آپ لوگوں کو پاکستان کے میچز جتوائیں گے. جی، یہ میرا کویشچن ہے پہلے یوسف صاحب سے ہے. یوسف صاحب، آپ ماشاءاللہ ان سب سے سینئر ہیں، تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ ایک چیف سلیکٹر ہونا چاہیے تھا؟ یہ جو تجربہ ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ میں دنیا میں پہلی دفعہ یہ ہوا تجربہ. تو آپ کو اگر چیف سلیکٹر ہو تو زیادہ اچھی بات نہیں ہے. ایک آدمی تو ہونا چاہیے کی فکر. اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہم کویشچن کس سے کریں، کون رسپانسبل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جو ڈیسیژن لیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کمیٹی میں ماشاءاللہ 5 لڑکے جو ہیں نا، وہ 5 ممبر جو ہیں وہ لاہور سے ہیں. تو آپ کو کمی نہیں محسوس ہو رہی کہ ہمارے پاس لڑکے کوئی ہونا چاہیے تھا، کوئی پشاور سے بھی ہونا چاہیے تھا، کوئٹہ سے جو ہوتا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عثمان کو بھی ڈالا گیا ہے، اور عامر کو بھی، اور عماد کو بھی، صرف ایک پی ایس ایل کی پرفارمنس پہ ڈالا گیا ہے. کئی لڑکے ہوں گے، اچھے لڑکے ہوں گے جو پورا ڈومیسٹک کھیلے ہیں، ان کے اوپر ان کو ایک ٹورنامنٹ کی بنا پر ڈالا گیا ہے. تو اس کو بھی ذرا جسٹیفائی کریں آپ. اچھا، پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ سلیکٹر ایک ہونا چاہیے، چیف سلیکٹر پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ، اور میرا خیال ہے اس بار جو بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہی کیا کہ سب سلیکٹر ہیں اور سب کی پاور ایکول ہے، سب کا جو بھی ہے ڈیسیژن ہوگا، لیکن جو ووٹنگ جس طرف زیادہ ہوگی وہ ڈیسیژن ہوگا. تو میرا خیال یہ ایک اچھی چیز ہے. بعض کا صرف ساری چیزیں آپ چیف سلیکٹر کے پاس پاور چلی جاتی تھی، پھر لوگ ان سے کویشچن کرتے تھے. اچھا، آپ سب سے کویشچن کریں، سب سے پوچھیں ہم سب کی کیا سوچ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کی ایک سوچ ہے، ایک پیج پر ہے. ہم ایسی ٹیم بنانا چاہ رہے ہیں جس میں پاکستان، ہم لوگ رہیں یا نہ رہیں، وہ جہاں بھی کھیلیں، جیسی بھی سچویشن ہو، جیسی بولنگ ہو، وہ پرفارم کریں. ہم سب یہ چاہ رہے ہیں، اور آپ سب بھی یہی چاہ رہے ہیں. پورا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اچھا کھیلے، پاکستان جیتے. تو میرے خیال ہے ہم سب کی سوچ یہی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے، لیکن اللہ کرے یہ اچھا پرفارم کریں اور پاکستان کے لیے اچھے نتائج پروڈیوس کریں.